علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام قبول ہو۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسے کی جائے، تو آج ہم اسی موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ بچوں کی تربیت کے بارے میں اگر بات کرنے لگ جائے تو اس پہ بہت بڑی فہرست بن جاتی ہے، کیونکہ بچے ہی ہمارے آنے والا مستقبل ہیں، ہماری یوتھ ہیں، نئی جنریشن ہے، جنہوں نے ہمارا نیا معاشرہ تخلیق کرنا ہے، اور اگر ہم ان کو ہی نظر انداز کر دیں گے تو ہماری ایک اچھے معاشرے کی پیداوار کی اور اچھی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں استاد کا بھی بہت زیادہ تعلق ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ماں باپ کا اس میں میجر کنٹریبیوشن ہے، اس کے بغیر بچوں کی اچھی تربیت بالکل ناممکن ہے۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جس بھی مذہب سے، جس بھی علاقے سے، جس بھی شہر سے ہمارا تعلق ہو یا پیرنٹس جس کے بھی ہوں، لیکن سب کے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بچے تو ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں اور ان کا ظاہر اور باطن بالکل صاف اور شفاف پانی کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس پر آپ جس سیاہی سے لکھ دو گے وہ اسی سیاہی کی مانند بن جائے گا، اور وہ وہی چیزیں ایبزارب کرے گا جو کچھ آپ اس کے اندر ڈالیں گے اور جو کچھ آپ اس کے سامنے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے۔ یہی ٹائم سلسلہ جو ہے، یہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بچے کا 5 سے 6 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے بچے کی، یہ سارا پروسیس بچے کا سیکھنے کا ہوتا ہے، جو کہ وہ اپنے گھر میں سیکھتا ہے، کیونکہ پہلا تعلیمی ادارہ تو اس کی ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو ہی محسوس کرتا ہے، اسی سے اپنا کھانا لیتا ہے، اور جب دنیا میں وہ آتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، تو سب سے پہلے وہ جس کا لمس محسوس کرتا ہے وہ اس کی ماں ہی ہے، جس کو وہ سب سے زیادہ اپنے قریب پاتا ہے۔ جب وہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے اور جس کی طرف وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے وہ اس کی ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اگر اپنے بچے کو جو کچھ بھی چاہے وہ اپنے بچے کو سکھا سکتی ہے، اس کی اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ جو کچھ ماں اپنے بچے کے سامنے جیسا پریکٹیکلی وہ عمل اپنا بچوں کے سامنے کرے گی، بچے اسی کو جو ہے وہ اپنے اوپر اثر انداز لائیں گے اور وہی اس کی لائف میں امپلیمنٹ بھی ہوگا۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ایسی عادات اور ایسے اطوار سکھانے ہیں جس سے ہمارے بچے کی زندگی میں مثبت اثرات مرتب ہوں۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بچہ اسکول جائے، اسکول جانے سے پہلے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی ماں سے سیکھ چکا ہو، تو ماں کا امتحان تو بچے کی پیدائش سے پہلے بھی شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی رہتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، کیونکہ اس کا یہ امتحان بھی ہوتا ہے، اور وہ اتنی مشکلات برداشت کر کے بھی اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے۔ جب میرا بچہ، میرا بیٹا، میری بیٹی کہیں سے بھی گزرے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگ اس کی تعریف کریں، معاشرے میں اس کا ایک اچھا نام ہو، وہ ایک اچھا انسان ہو، اس کے اخلاق جو ہیں وہ بہت اعلیٰ ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک، ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہم کریں گے وہی ہمارا بچہ اس کو اڈاپٹ کر لے گا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم خود کسی اچھائی پر عمل پیرا نہ ہوں لیکن ہم بچوں کو اس کا سبق سکھائیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے پیرنٹس سے سیکھا، اگر ہم صرف کوئی چیز کو سنیں گے اور ہمیں بار بار اس چیز کے لیے امپوز کیا جائے گا کہ آپ لوگ یہ کام کریں، آپ وہ کریں، آپ وہ کریں، لیکن وہ بچے یہ آبزرو کرتے ہیں، بچے بہت ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں یہ چیز کہ آیا کہ جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے ہمارے پیرنٹس اس پر خود کتنا عمل کر رہے ہیں۔ لیکن بچے ہوتے معصوم ہیں، وہ بہت بعض اوقات چیزوں کو خاموش رہ کر آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ٹائم وہ ہر چیز کو اپنے اندر فیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے
جس سے گزر کر جب بچہ آگے اپنے اگلے مرحلے پر جاتا ہے 20 سال 30 سال کی زندگی بھی وہ گزار لیتا ہے، لیکن وہ جو اس کا 5 6 7 ایئرز کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں ہوئے گئے تمام معاملات، تمام واقعات، وہ ساری باتیں، وہ بچپن کی ساری یادیں وہ اپنے بڑھاپے تک ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ بھی اکثر باتیں کرتے ہوں گے، اپنے پیرنٹس کو یاد کرتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے ہاں فلاں وقت میں میری ماں نے مجھے انگلی پکڑ کے یہ بات کرنی سکھائی تھی، ہاں مجھے اس وقت میری امی جان نے مجھے درود پاک پڑھنا سکھایا تھا، جب میں اتنی ایج میں پہنچی تو میری ماں نے مجھے نماز پڑھنی سکھائی، مجھے قرآن پاک کی تعلیم سکھائی، میرے والد صاحب نے مجھے اچھے اخلاق سکھائے، مجھے معاشرے میں کیسے رہنا ہے مجھے وہ سکھایا، میری ماں نے مجھے میری حدود سکھائیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو آج بھی یاد ہوتی ہوں گی، اور ایک ٹائم ایک ایسا آتا ہے اگر بیچ میں کہیں کٹ آف ہو بھی جائے، کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ویسے بھی بہت جدیدیت پھیل چکی ہے، ہر جگہ پہ ماڈرن دور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے برائی سے بچنا اور اپنے بچوں کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں اور ایسے اخلاق سکھائیں اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھائیں، اور انہیں ہر بات میں ان کی اگزامپل جو ہے وہ وہاں پہ جا کے سیٹ کریں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسلک ہے، ان کے کھانے سے لے کے ان کے سونے تک پورے دن میں ہر بات میں ان کو یہ یاد دہانی کرائیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کریں گے بیٹا تو آپ کو ثواب بھی ہوگا اور اس سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا اور اس سے آپ کی زندگی پر مثبت اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ اس طرح یہ چیزیں بچوں کے ذہن میں بیٹھتی جائیں گی اور آہستہ 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 وہ ان کے اندر سرائیت کر جائیں گی، جیسے ہماری بلڈ ویسلز جو ہیں ان میں بلڈ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے، اس طرح سے بچوں کی تربیت کریں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادات و اطوار، ان کے حسن سلوک اور ان کے حسن اخلاق جو ہیں ہم اپنے بچوں کے اندر اگر یہ پیوست کر سکیں اور اس طرح سے سرائیت کر سکیں تو ہمارے بچے بھی ایک اچھے امتی بنیں گے اور ایک اعلیٰ مثال بنیں گے اور لوگ ان کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ ان کے والدین نے ان کی کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ اور جب ہم بچوں کی تربیت ہی اپنے پیارے نبی میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پر کریں گے تو دونوں جہانوں کی رحمتیں بٹوریں گی وہ اولاد اور وہ والدین بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ جاریہ جو ہے وہ نیک اولاد ہے، اور اگر آج ہم اپنی اولاد کو نیک بنانے میں اور ان کی پرورش کرنے میں محنت کریں گے تو یہ محنت کبھی رائیگاں نہیں جائے گی، ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں لیکن یہ صدقہ جاریہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اپنے لیے ایسا صدقہ جاریہ تیار کریں اور اپنی اولادوں کو ایسی تربیت دیں کہ وہ آپ کی جانے کے بعد بھی دنیا میں ایسے اعمال کر دیں کہ آپ کا نام آپ کے جانے کے بعد بھی زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ آپ پر اس اگلے جہاں میں بھی رحمت نچھاور کرے کہ اس نے میرے لیے اور میرا نام سکھایا اپنی اولاد کو اور میرے بندوں کو اور میرے محبوب پر درود بھیجنے والا بنا دیا اور میرا امتی ایسا سچا اور اچھا انسان بنا دیا کہ جب وہ دنیا میں نہیں بھی ہوگا تو دنیا والے بھی اس کو سلام پیش کریں گے اور پھر اللہ کے حضور تو اس کے کیا ہی درجات بلند ہوں گے، اور نیک اولاد کی وجہ سے جو اس کو پرسکون اپنی ابدی زندگی میں ملے گا وہ دنیاوی زندگی میں دنیاوی کاموں پر فوکس کرنے سے نہیں ملے گا، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اور جس طرح سے یہ زندگی چل رہی ہے، جتنی دوڑ لگی ہوئی ہے معاشرے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، بڑی سے بڑیاں ڈگریاں لینے کی، بزنس گرو کرنے کی، پیسہ کمانے کی، حرص کی، ہوس کی، لالچ کی، ہم سب نے اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھانی، ہم نے اپنے بچوں میں خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسان کے لیے اس کا درد بانٹنے کے لیے بنایا ہے، اپنے بچوں کے دلوں میں ہمیں احساس پیدا کرنا ہے
دوسروں کے لیے اگر آپ احساس پیدا کریں گے تو وہی بچے کل کو آپ کے لیے آپ کی تکلیف محسوس کریں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے محبت کریں، آپ